فارسی میں کہ سائل چوں قضائے مبرم میں، ہمارے دروازے پر ایک سائل کھڑا تھا، جس طرح قضائے مبرم نہیں ٹلتی، وہ بھی ٹلنے والا نہیں تھا. اس کو لاکھ کہا کہ چلا جا، لیکن وہ جانے کو آمادہ نہیں تھا. تو یہ بچپنے کی عمر تھی، ابھی طبیعت میں لاابالی پن تھا، تو غصے میں آ کر اس کے کشکول کو کوئی چیز ماری تو اس کا کشکول گر گیا. سارے دن کے جمع کیے ہوئے سکے اور مختلف چیزیں وہ بکھر گئی، اور وہ سائل ان کو اس کشکول میں ڈالنے لگا. اتنے میں علامہ اقبال کے والد علیہ رحمہ بھی اس منظر کو دیکھ کے گھر سے باہر نکل آئے. اس گداگر سے معافی چاہی، اس کی کچھ خدمت کی، منت سماجت کی، کہا راضی جانا، کوئی بد دعا نہ دینا، اور پھر اقبال کو لے کے گھر چلے گئے. اقبال کی زندگی میں یہ واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. وہ کہتے پھر میں نے اپنے والد کو بچوں کی طرح بلک کر روتے دیکھا، اور پھر مجھے سامنے بٹھا کے کہا کہ کل قیامت کے دن اگر رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تجھے فرزند دیا تھا، اس کی ایسی تربیت کی تھی کہ سائل کا کشکول توڑ کے رکھ دے، تو بیٹا میں بتا قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا. اقبال کہتے ہیں عشق رسول کی جو جوت لگی ہے وہ اس واقعہ سے مجھے لگی ہے. لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ رب کا سامنا کیسے ہوگا، اور اقبال کے ہاں ہمیں ملتا ہے وہ سوچتے ہیں قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اے اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اور میں فقیر بے نوا ہوں. قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا، مجھے یوں ہی معاف کر دینا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر میرا حساب لینا ضروری ہوا تو میری ایک درخواست ہے کہ میرا حساب حضور کے سامنے نہ لینا. مجھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم آئے گی، حضور سے حیا آئے گا، تو میرا حساب حضور کی بارگاہ کے سامنے نہ لیا جائے. تو اقبال کی یہ فکر یہ کہاں سے ملی؟ والد کی ان سسکیوں سے، والد کے اس رونے سے جو رو رو کے بلک بلک کے معافی مانگ رہے تھے ان کے والد، اور پھر اقبال کو کہہ رہے تھے کل قیامت کے دن میں رسول کریم کا سامنا کیسے کروں گا. تو یہ تربیت کا جوہر تھا جو اقبال کو نصیب ہوا. اور پھر حضور علیہ السلام کی شرم اور حضور کا حیا سینے کے اندر پیدا ہوا. اور یہ عقیدہ جب رسول اللہ کی شرم اور رسول اللہ کا حیا پیدا ہو جاتا ہے، پھر گناہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے. بند کوٹری میں بھی کیسے بندہ گناہ کرتا ہے جب یہ عقیدہ ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عمل کو، میرے انداز زندگی کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر حیا کس طرح گناہ کرنے دے گا. تو پھر بند کوٹریاں بھی پاکیزہ ہو جاتی ہیں، اور وہاں بھی گناہ کی دعوت کے باوجود گناہ کی طرف آمادگی نہیں ہوتی، اس تصور سے کہ ان کی نگاہ نگراں ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں. اور اقبال کا یہی اقبال کی فکر نے اس ربائی کی تخلیق کا سبب بنی. اور یہ اقبال کی جو فکر ہے کہ کائنات حضور کے گرد گھوم رہی ہے اور وہ سینوں کے چھپے راز بھی جانتے ہیں، تو یہ اقبال نے اپنے باپ سے حضور علیہ السلام کی محبت لی، اور عشق رسول کی یہ دولت بیدار انہیں آغوش پدر سے، تربیت پدر مادر سے نصیب ہوئی. نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام میں نے اپنے باپ سے سیکھا تھا، ان سے آپ کا نام سمجھا تھا. اور دوسری بات اقبال کہتے ہیں کہ میں ابھی میٹرک کے پیپر دے رہا تھا کہ میرے والد گرامی نے ایک دن مجھے کہا کہ بیٹا جب فارغ ہو جانا تو مجھے بتانا، میں آپ سے بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. تو کہا مجھے بے چینی سے انتظار تھا کہ میرے والد مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جب میں فارغ ہوا تو میں سیدھا اپنے والد گرامی کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب فارغ ہو جائیں تو مجھے بتانا، میں بڑی ضروری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں.
تو میں اس دن سے بے چین ہوں، آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میرے والد گرامی نے کہا بیٹا قرآن مجید کو لے کے بیٹھ جاؤ اور ایسے پڑھو جس طرح تمہارے اوپر نازل ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس نے کتاب اللہ کی محبت سینے میں پیدا کر دی۔ عشق رسول اور کتاب اللہ کی محبت، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو اقبال کی تربیت کرتی ہیں اور اقبال کو اقبال بناتی ہیں، اور اس مقام پہ کھڑا کر دیتی ہیں کہ اقبال اتنا پیچیدہ ہو جاتا ہے اور اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ اقبال اپنے آپ کو ڈھونڈنے پھر نکل پڑتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اپنی ہستی کا سراغ لگانے نکل پڑتا ہے۔ ایک دفعہ جب یہ بھاٹی گیٹ پہ رہتے تھے، وہاں جو مکان تھا اقبال کا، اللہ اکبر، اس کا کرایہ جو تھا وہ زیادہ دیتے تھے اور وہ مکان اس حالت کا نہیں تھا۔ تو ایک دن ایک شخص نے پوچھا کہ اس کا کرایہ آپ اتنا زیادہ دیتے ہیں اور یہ تو اتنی جو ہے وہ مالیت کے کرائے کا مکان ہی نہیں ہے، تو مکان آپ بدل کیوں نہیں لیتے؟ تو اقبال نے کہا کہ مجھے مکان بدلتے شرم آتی ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ ایک ہندو بیوہ کا مکان ہے اور اس کی گزر اوقات اس کرائے پہ ہے، اور اتنا کرایہ میں دیتا ہوں اور میرے علاوہ کوئی اتنا کرایہ دے گا نہیں، تو اس بیوہ کی بیوگی کا خیال کرتے ہوئے میں زیادہ کرایہ دے رہا ہوں۔ یہ چیزیں، یہ درد مندی، یہ سوز، یہ گداز اقبال کو کہاں سے ملا تھا؟ یہ عشق رسول کی پیداوار ہے، عشق رسول کا عملی نتیجہ ہے۔ وہ عشق رسول کے زبان پہ دعویٰ عشق رسول اور ہاتھ میں چھری ہو، وہ عشق رسول کا مزاج نہیں ہے۔ وہ ہمارا ایک جو ہے وہ ایک بالائی انداز ہو سکتا ہے، لیکن عشق رسول جب روحوں میں رچ جاتا ہے تو پھر امت کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، بلکہ انسانیت کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس مکان میں اقبال رہتے تھے اور ان کی شاعری کے تنتنے تھے، شہرت تھی، بہت کچھ تذکرے پھیلے۔ تو وہاں ایک صاحب رہتے تھے جو پیر طریقت بھی تھے، مولوی صاحب بھی تھے۔ تو ان کی مجلس میں اقبال کا ذکر چھڑا اور ادھر ادھر کی باتیں ہوئی تو انہوں نے بڑے سخت لفظ کہہ دیے۔ تو بعد میں جب انہوں نے اقبال کے کلام کو ذرا دقت نظر سے پڑھا تو پھر انہیں کھلا کہ یار یہ تو بڑا پیچیدہ شخص ہے اور میں تو اپنی رائے جو قائم کی ہے وہ اچھی نہیں تھی۔ سرے راہ اقبال سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے جو اقبال سے بات کی وہ کلیات کے اندر اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، زاہد